السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ شکر خدا کی بڑی اس سفر کی ہے سبحان اللہ۔ جس پر نثار جان فضا و ظفر کی ہے۔ گرمی ہے تپ ہے رنج ہے الفت سفر کی ہے۔ ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی گھر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں بادشاہ و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدا یا نظر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لگوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی جھولیاں، کتنے مزے کی بھیڑ تیرے پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار دربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، یہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے درمیان سے عالی جناب محمد اسلام صاحب دوسری بار عمرہ کے سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ چچی بھی ہیں ہمارے۔ ہاں وہ بھی رجب علی۔ ان کے ساتھ رجب علی صاحب بھی اس مقدس سفر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اسلام صاحب کی اہلیہ بھی رفیق حیات بھی ہیں اور رفیق سفر بھی ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت اس سفر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، عمرہ کو اپنے کرم سے قبول فرما کر حرمین شریفین کی برکتوں سے ہمارے تمام بھائیوں کو اور تمام بہنوں کو اللہ پاک مستفیض فرمائے۔ آمین۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ عام طور سے میری تقریر جلدی ختم کرانے کے لیے لوگ شیڈول لاتے ہیں، اور آج تو پہلے سے ہی آگے گویا اس بات کا 10-15 منٹ ہو گئے۔ اشارہ ہے کہ
تقریر مت کریے، السلام علیکم پر بھی بیٹھے مگر ہمارے مولانا مجموع الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ 10-15 منٹ تقریر کیجیے، 10-15 منٹ میں ایک ناشری پڑھ دیتا ہوں۔ درود شریف کے لیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا، سبحان اللہ۔ میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا، میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا، غم دنیا غم عقبا سے بچاتے رہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غم دنیا غم عقبا سے بچاتے رہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے، کوئی مشکل نہیں ایسی جو نہ ٹالی تو نے، میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے داتا میری بگڑی کو بناتے رہنا، میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا۔ اور یہ شعر بھی بڑا خوبصورت شعر ہے۔ کوئی نیکی نہیں دامن میں ہمارے آقا، کوئی نیکی نہیں دامن میں ہمارے آقا، مجھ کو نہگار کو سرکار نبھاتے سبحان اللہ رہنا، مجھ کو نہگار کو سرکار نبھاتے رہنا، میرے سرکار مدینے میں بلاتے رہنا۔ اور آخری شعر،
وحشت قبر سے گھبرائے جو منگتا تیرا، وحشت قبر سے گھبرائے جو منگتا تیرا، تھپکیاں دے کے اسے آپ سلاتے رہنا، تھپکیاں دے کے اسے آپ سلاتے رہنا، میرے آقا میری بگڑی کو بناتے رہنا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ان لوگوں کو نیچے بیٹھ دو، کہیں گر پڑ گئے تو لینے کی دینی ہوگی، سب کو نیچے ہٹائے نہیں گریں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، جب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کسی بندے پہ ہوتا ہے تب اسے مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت ملا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں یہ مشہور ہے کہ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو اگر خواجہ کے بلائے کوئی اجمیر نہیں جا سکتا تو آقا کے بلائے کوئی مدینہ کیسے جا سکتا؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کے محبوب مکرم کی خاص عنایت کسی بندے پر ہوتی ہے تب اسے مدینہ شریف حاضری کی سعادت ملتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ سفر کی برکتوں کو اپنے دامن میں کتنی اکٹھی کر پاتا ہے، وہاں کا فیض اپنے دامن میں کتنا سمیٹ پاتا ہے، یہ اس کے حوصلے یا اس کی ہمت کی چیز ہے۔ خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا، مگر اپنے اپنے حوصلے کے مطابق لوگ اپنے دامن کو بھر کر آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس سفر کی سب سے بڑی شرط ہے ادب اور احترام، سب سے پہلی شرط ہے۔ اس بارگاہ کا اگر ادب ملحوظ نہ ہو تو آیا ہوا تو کیا، آیا ہوا بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ ہے۔ شراب پی لیجئے، گناہ کبیرہ ہے مگر پوری زندگی کی نیکی ختم نہیں ہوتی۔ جوا کھیل لیجئے، گناہ کبیرہ ہے مگر پوری زندگی کی عبادت ختم نہیں ہوتی۔
بڑا سے بڑا گناہ کر لیجیے، کسی کا مرڈر کر دیجیے، گناہ کبیرہ ہے، مگر پچھلی زندگی کی عبادت ضائع نہیں ہوتی، مگر حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کا یہ نقصان ارشاد فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی کی تمہاری عبادت ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں وَهَلْ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ إِلَّا الْكُفْرُ، کفر کے سوا کوئی بھی کام آدمی کی نیکیوں کو برباد نہیں کرتا، کفر کے سوا کوئی بھی کام آدمی کی پوری زندگی کی عبادت کو ختم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی کی عبادت ختم ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کفر ہے اور اس سے آدمی کی پوری زندگی کی عبادت ختم ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ بارگاہ نبوی ہے، اس لیے اس سفر کا سب سے پہلا رکن ہے ادب اور احترام۔ جہاں رہیے ادب سے رہیے، زور سے گفتگو نہ کیجیے، ڈرتے رہیے، ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیے، جتنا ہو سکے کسی کی مدد کریے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ اس سفر کی سب سے پہلی شرط ہے ادب اور احترام، اور دوسری شرط غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری کا مطلب ہر وہ کام جو نہ دنیا میں نفع بخش ہو نہ آخرت کے لیے نفع بخش ہو، اس کو غیر ضروری کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، فلنوا کا 50 کنٹل دھان ہوا تو فلنوا کا دھان خراب ہو گیا تو فلنوا کی مکئی میں تو پانی نہیں پہنچ سکا، فلنوا نے بڑا پیسہ لگایا گوبھی لگانے میں مگر سب خراب ہو گیا۔ تو اس گفتگو سے آپ کو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے نہ آخرت کا فائدہ ملنے والا ہے، اس لیے وہاں جا کر ایسی گفتگو میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریے۔ کس کی گوبھی کتنی ہوئی، کس کا چاول کتنا ہوا، کس کے کھیت کی نپائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سوٹر خریدا، کون کمبل خریدا، اس چکر میں بالکل مت پڑیے۔ وہاں جب تک رہیے، ایک پارہ پڑھیے گا تو 1,00,000 پارے کا ثواب ملے گا، ایک رکعت پڑھیے گا تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا، ایک بار درود پڑھیے گا تو 1,00,000 درود کا ثواب ملے گا، ایک دن روزہ رکھیے گا تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے وہاں الٹی سیدھی باتوں میں اپنے وقت کو برباد نہ کریے، بس یہ سوچتے رہیے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے بس میں بیٹھے ہیں تب بھی کچھ پڑھتے رہیے، پیدل چل رہے ہیں تب بھی کچھ پڑھتے رہیے، حرم شریف میں بیٹھے ہیں تب بھی کچھ پڑھتے رہیے، کیونکہ یہی موقع ہے کہ آپ اپنے دامن میں لاکھوں نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، اس سے پچھلی زندگی کا حساب بھی پورا ہو سکتا ہے اور اگلی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالی نیکیاں آپ کے دامن میں عطا فرما سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ یہ ہمارے بھائی نبے بھول جاتے ہیں آپ کا، اسلام الدین صاحب، مولانا ممتاز صاحب کے والد،
رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دونوں اسلام صاحب گئے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں اسلام صاحب گئے، بلکہ ہمارے وہ صدر صاحب بھی گئے، محمد حسین صاحب۔ تو ہم لوگوں نے یہ آپس میں طے کیا تھا کہ 70,000 بار کلمہ طیبہ وہاں سے پڑھ کر آنا ہے، سمجھ رہے؟ 15 دن رہنا ہے۔ اگر ایک دن میں 5,000 پڑھیے کلمہ شریف تو 15 پانچے 75,000 ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے، غفر لہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ جہنم واجب ہو چکا ہو، لیکن اگر 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں میں تو کم ہی لوگ شاید پڑھ سکے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسلام بھائی نے پڑھا۔ عبداللہ پردھان صاحب کے جو والد ہیں، کیا نام ان کا؟ سلیمان صاحب، انہوں نے اس ورد کو مکمل کیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی اس نے پڑھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک ایم بنا لیجیے، ہم کو یہ کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیجیے کہ ہم کو اس سفر میں اتنا کام کرنا ہے۔ تو اگر آدمی کے دل و دماغ میں کسی چیز کی دھن پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن شریف پڑھنے والوں کی تعداد تو کم ہے، قرآن شریف جو لوگ پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھنے والے اور کم ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک ختم قرآن پڑھ کے آئیے، 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ موسم آج کل ٹھنڈا ہے وہاں کا، ایک دو روزہ مکہ شریف میں رکھ لیجئے، ایک آدھ روزہ مدینہ شریف میں رکھ لیجئے، 2-3 لاکھ روزے کا ثواب مل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو قل ہو اللہ احد 100-200 بار روز پڑھا کیجیے، قل ہو اللہ احد کم سے کم 200 بار۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو 200 بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اوسط عمر 50-55 ہی ہے، 10 سال 12 سال تو نابالغ کا گزر گیا، نابالغی کے زمانے کا۔ اوسط عمر جو بچتی ہے وہ 50-55 سال۔ تو اگر روزانہ 200 بار قل ہو اللہ احد پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، 50 سال کے گناہ معاف ہو گئے، تو صحیح معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے بارگاہ الہی سے مغفرت کی ضمانت حاصل کر لی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور کچھ نہ ہو سکے جو چلتے پھرتے کلمہ طیبہ پڑھیے، کچھ نہ ہو سکے تو کلمہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں نہ شین نکالنا، نہ عین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ غین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی حرف کو پر کرنے کی کوئی بات ہے۔ اتنا آسان ہے کہ اگر سانس بھی چل رہی ہے تو آدمی ہونٹ سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے، کیونکہ پاؤں سے ہی روح نکلتی ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سے جان ختم ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اوپر کی طرف سے روح کھینچی جاتی ہے۔
تو سب سے لاسٹ میں جہاں سے روح نکلتی ہے وہ آدمی کی زبان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید والا کلمہ اتنا آسان کر دیا، ہاتھ نہ چلے، پاؤں نہ چلے، آنکھ نہ چلے، زبان صرف ہل سکتی ہو تب بھی آدمی سوئے سوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من کانا آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہو دخل الجنہ، مرنے کے بعد وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میں اپنے جانے والے بھائیوں سے پہلے بھی کہتا تھا اور آج دوبارہ اس کو کہتا ہوں کہ اگر قرآن شریف پڑھنا آتا ہو تو قرآن شریف پڑھیے، درود شریف یاد ہو تو درود شریف پڑھیے، نماز کم سے کم 10 رکعت 5 رکعت نفل الگ سے پڑھیے. ماشاءاللہ شریف لائیے. اور کچھ نہ ہو سکے، سمجھ رہے ہیں، کچھ نہ ہو سکے ہر نماز کے بعد 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. 5 وقت میں 5000 ہے نا. ایک دن میں اگر 5000 ہو گیا تو 15 پانچے 75000، اور 75000 اگر پڑھ لیا آپ نے تو وہ بشارت آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ جو 70000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں وقت کا جو سب سے بہتر استعمال کر لیتا ہے وہی سب سے کامیاب اور فائز المرام ہوا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنے وقت کے بہتر استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جانے والے ان بھائیوں کو ان مقامات مقدسہ کی برکتوں سے مستفیض فرما کر خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارے درمیان واپس فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، یا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینے جائیں پھر آئیں، مدینہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ، کاش ہم بھی گرتے پڑتے تیرے پوچھے تک پہنچتے. روزے انور کے آگے ہاتھ جائیے کہتے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.